اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوستوں نے یہ مجھے اس چینل کی توسط سے و دیگر ویسے بھی دوستوں نے مجھے فرمائش کی تھی کہ سفید بال جو ہو جاتے ہیں ان کو کالے کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ نسخہ میں نے بہت پہلے بتا دینا تھا، مگر یہ کہ شاید اس کا وقت ہی اب آیا ہے۔ یہ نسخہ سنیاسیانہ نسخہ ہے، بہت پرانا قدیمی نسخہ ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے۔ یہ ہمارے پاس سینہ بسینہ یہ کل بھی نسخہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ ہماری ذاتی جو گھریلو کتب ہیں حکمت کی اس کے اندر درج ہے، اور الحمدللہ اس کا بہت پیارا رزلٹ ہے۔ چونکہ یہ مغل بادشاہ اور دیگر جتنے بھی شہنشاہ لوگ تھے یہ ایسے نسخے تیار کرواتے تھے، تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ بال ہمارے کالے رہیں۔ تو یہ نسخہ ایسا ہی ہے کہ اس سے سفید بال جو ہے ہمیشہ کے لیے کالے ہو جاتے ہیں پورے جسم کے، اگر اس کو بنا کر آپ نے استعمال کیا تو۔ نسخہ جو ہے وہ میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک گزارش کروں گا، چونکہ یہ چینل بالکل فی سبیل اللہ ہے، اس میں ہمیں کسی بندے سے کسی نسخے کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہم دوا کسی کو بیچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم سے لو، نہیں، نسخہ ہم نے پیش کر دیا، آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور آپ اپنے گھر میں بسیں جیے رہیں، اللہ پاک آپ کو بچوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو یہ نسخہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑا گھڑا لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھڑے کے اندر آپ نے تقریباً 2 سے 3 کلو دہی ڈال لینا ہے۔ دہی ڈال کے اور آپ نے اس میں یہ جو لوہا ہوتا ہے فولاد، آری کا بلیڈ ہوتا ہے، آری کا بلیڈ، اس کو آپ نے ڈال دینا ہے۔ آری کا بلیڈ ڈال کے اور اس کے اندر کچے آم لے کے، تو وہ آپ نے اس کے اندر تقریباً 5 کلو ڈال دینے، 5 کلو۔ اور اس کے اندر آپ نے کچے امرود بھی تقریباً 2 سے 2.5 کلو آپ نے ڈال دینے، اور اس کے اندر کچا کیلا آپ نے ڈال دینا ہے، کچی پھلیاں بالکل پکے نہ ہو، کچے، بالکل کچے کیلے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر جب ڈال دینی ہے، لوہا بھی ڈال دیا، دہی بھی ڈال دیا، اور یہ تمام چیزیں آپ نے ڈال دی، اور اس کو آپ نے ہلا کے یکجاں کر لینا، مکس کر لینا کسی ڈنڈے کے ذریعے۔ جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کو آپ نے اس کے اندر آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہ کوئی بھی ایسا لوہے کی چیز نہیں ڈالنی جس کے ساتھ ہلانا ہے، یا سلور کی یا الومنیم کی، صرف لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ ہی آپ نے ہلانا ہے۔ اس کو جب ہلا دیا تو پھر آپ نے اس کو کپڑا باندھ کے، اس کا منہ باندھ کے، تو اس کو دھوپ میں چھت پہ رکھ دینا ہے۔ یہ پکتا رہے گا، گلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، اور جس وقت یہ بالکل گل سڑ جائے گا تو پھر آپ نے 3 سے 3.5 ماہ کے بعد اس کے اندر کچا سیب ڈالنا ہے۔ کچا سیب آپ نے ڈال دیا، پھر اس میں آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا، موسم کے حساب سے آپ نے جامن 2-2.5 کلو اس کے اندر ڈال دینے۔ گڑے کا سائز بڑا ہونا چاہیے، بڑا مٹکا آپ نے ڈالنا ہے۔ جب یہ گھل جائے گا تو یہ پانی بن جائے گا ہر چیز، تو یہ لوہے کو گلانا شروع کر دے گی۔ لوہا اس میں گل گل کے اپنی ہستی کو بالکل نابود کر دے گا، ختم کر دے گا، اور فروٹ پھل جتنا بھی ہے اس کے اندر وہ گلتا رہے گا، اس کے ساتھ جذب ہوتا رہے گا۔ وہ اس کی طاقت، لوہے کی، پھلوں کی طاقت، تمام چیزوں کی طاقت لوہے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پپیتا لینا، کچا، پکا نہیں لینا، کچا پپیتا آپ نے اس کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 کلو ڈال دینا۔ یہ آپ نے تمام چیزیں جب ڈال دیں تو مدت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کے اندر یہ نسخہ پکے گا، تیار ہوگا۔ چونکہ یہ سنیاسیانہ نسخہ ہے، عام نسخہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ تیار بھی کوئی شوقین ہی کرے گا یا کوئی حکیم کرے گا،
عام بندے شاید اس کو نہ بنا سکیں یا کوئی شوقین بنا بھی لے، مگر حکیم تو نہیں چھوڑے گا، حکیم تو ضرور بنائے گا۔ یہ جب تمام چیزیں آپ نے جامن ڈال دیا 2 سے 2.5 کلو، اور سیب بھی ڈال دیا، اور پیچھے جو میں نے چیزیں بتائیں وہ تمام ڈال دی۔ اب یہ ہے کہ گڑا دھوپ کے اندر رہے گا، اور یہ چیزیں دھوپ کے ذریعے پروسیس کرتی رہیں گی، لوہے کے اندر اپنی ہستی کو، اپنے جوس کو، اپنی طاقت کو لوہے کے اندر کنورٹ کرتی رہیں گی۔ وہ لوہا تمام چیزیں پی کر وہ بھی گل سڑ جائے گا، جیسے کہ ہم فولاد تیار کرتے ہیں۔ یہ ہے فولاد ہی ہے، مگر یہ ہے بالوں کے لیے۔ جب تمام چیزیں سر تیار ہو جائیں گی اور تمام چیزیں اس کے اندر ہستی اپنی کو ختم کر دیں گی، گل سڑ جائیں گی سفوف کی صورت میں، آخر میں جب آپ کو اب دیکھیں گے 3-4 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد، یہ چیزیں گل سڑ کے اس کے اندر لوہا بھی گل گیا، ہر چیز گل گئی۔ جب تمام چیزیں خاکستر ہو جائیں گی تو اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہلاتے رہیں اور ہر چیز کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا، سب چیز صفوف خاکستر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 1 سال 2 ماہ لگیں، 9 مہینے لگیں، جب بھی یہ چیز بالکل آپ دیکھیں گے تیار ہو چکی، آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کال کر کے، میں ڈسکرپشن میں آپ کا اپنا نمبر بھی دے دوں گا، اور یا کسی اپنے خاص کوئی کامیاب حکیم سے بھی مشورہ کر لیں، اگر مجھ سے بات نہ ہو وہ بھی اس کا طریقہ بتا دے، اگر اس کو علم ہونی تو میں بتانے کو حاضر ہوں۔ جب یہ ہر چیز تیار ہو جائے گی، اب آخر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوہا جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور باقی تمام چیزیں اس کے اندر اپنی ہستی کو ختم کر دیں گی۔ وہ ایک کھنگر سا بن جائے گا، جیسے بٹھے کی اینٹ جلی ہوئی نہیں ہوتی، اس طریقے سے ایک کھنگر نما بن جائے گا۔ اب آپ نے اس لوہے کو 1 سال 1.25 سال کے بعد جب بھی یہ تیار ہو جائے اس کو نکالنا ہے تو وہ لوہا اتنا بربرا ہو جائے گا کہ بالکل بھی آپ اس کو کھرل کر سکتے ہیں، مگر ابھی آپ نے اس کو ایسے کھرل نہیں کرنا، آپ نے اس لوہے کو نکالنا ہے، اور باقی چیزیں تو بالکل اپنی ہستی ختم کر چکی ہوں گی۔ لوہے کو نکال کے تو اس کو آپ نے آگ دینی ہے، آگ اس طریقے سے دینی کہ ایک ہنڈیا لے لینی، اس کے اندر وہ جو تیار ہوا، کشتہ بنا ہوا، خاکستر ہوا لوہا، فولاد جس کو بولتے ہیں، اس کو آپ نے ڈال دینا، ڈال کر تو اوپلوں کی آگ آپ نے دینی ہے، اوپلوں کی، اس میں تقریباً 1.5 من آگ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ہنڈیا کو مٹی سے بند کر کے، گل حکمت کر کے، طریقہ سب کو علم ہے، کوئی بھی نہیں ایسا بندہ کہ جس کو علم نہیں ہے، مٹی بنا کے اس کا ڈھکنا رکھ کے منہ بند کر کے ہنڈیا کو آدھے اوپلے نیچے اور آدھے اوپر اس کے رکھ کے اس کو ہلکی آگ، جلے نہیں، دھوئیں دار آگ ہو، تو آگ کی دھونی دینی ہے، وہ اوپلوں کا جو سیک ہے اس سے وہ کشتہ پکنا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 پک جائے گا، تو آپ نے صبح کے ٹائم ہنڈیا کو نکال لینا ہے۔ نکالنے کے بعد اسی طریقے سے پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر دیکھا کہ وہ لوہا جو کشتہ تیار ہو گیا اس کو آپ نے کھرل کیا تو آسانی سے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک آگ آپ نے اور دے دینی، 3 آگ بھی دینی پڑے تو 3 دے دینی ہے مختلف مراحل میں۔ یہ آپ کا نسخہ بالکل تیار ہو جائے گا، اس کو آپ کھرل کریں گے، رگڑائی کریں گے تو بالکل یہ صفوف ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ تیار ہوا یا نہیں ہوا کھانے کے قابل، تو آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے اور کھرل کر کے صفوف اس کے اوپر ڈالنا ہے، اگر تو وہ تیر گیا پانی کے اوپر تو آپ کا نسخہ بالکل تیار ہو چکا ہے، کیونکہ لوہا کبھی تیرتا نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ، اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ والا لوہا جو ہے اتنا خاکستر ہو جائے گا، صفوف بن جائے گا، اپنا وزن ہلکا کر دے گا کہ یہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دے گا۔
اب یہ آپ کا کھانے کے قابل ہو گیا، وگرنہ کسی سیانے معتبر حکیم سے پوچھ لیجئے گا، بغیر پوچھے بغیر کسی کے بتائے استعمال نہیں کیجیے گا۔ جب یہ بالکل تسلی ہو جائے کہ نسخہ تیار ہو چکا ہے تو بس اس کو پھر آپ نے کھانا ہے، اور ایک چاول خوراک جو ہے اس کی مکھن کے ساتھ، گائے کے مکھن کے ساتھ ایک چاول برابر خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں اس کے کھانے کے طریقہ اور تمام طریقے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو کتنا عرصہ کھانا ہے وہ تمام چیزیں میں بالکل بیان کروں گا، آپ کو تشنا نہیں رکھوں گا۔ میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہوگا، جب نسخہ تیار ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کر کے پھر استعمال کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے بالکل اس نسخے کو استعمال مت کیجیے گا۔ ہاں اگر حکیم حضرات ہیں تو وہ ایک نسخے کو بنا کر تیار کر کے کھا سکتے، استعمال بھی کروا سکتے۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ اگر اس نسخے کی قدر کا، عزت کا آپ کو پتہ چلے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آگے شیئر بھی کیجیے گا لوگوں کو، دوستوں کو، تاکہ کسی تک یہ پیغام اچھا مفید پہنچ سکے۔ یہ سفید بال جو ہو جاتے ہیں یہ کھانے کے بعد بالکل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، جڑوں سے دوبارہ کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ حکیم سجاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملوں گا آپ کے ساتھ۔